أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ہمارے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے ہو رہا ہے۔ سمجھ لیجئے پیچھے منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور منافقین کے تذکرے کے اندر خاص طور پہ ان کی مصیبتیں اور ان کی تکلیفوں کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا۔ تو ایک بات دل میں آتی ہے، چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ان کے ساتھ اللہ کا غیظ و غضب اتنا ہی زیادہ ہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی ناراضگی اتنی زیادہ ہے، تو ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے مال و دولت اور ثروتیں اور اتنا سب کچھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے کہ اہل کفر کے پاس بہت مال ہے۔ آپ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، سارے کے سارے اکثر و بیشتر اہل کفر، اکثر و بیشتر ایتھیسٹ ہیں۔ تو جب یہ لوگ ہیں، اہل کفر ہیں، اور وہ مال و دولت کے اندر اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے؟ اور یہ دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں، تو اللہ کہنے فلا تعجب کا اموالہم، فلا تعجب کا اموالہم۔ اگر آپ کسی کو اسٹیمیشن لگاتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے، تو اس کے پیسے اور اسٹیٹس کے ذریعے سے آپ لگاتے ہیں کہ یہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے، اور یہ بزنس کلاس شخص ہے، اور یہ اس طرح کا آدمی ہے، یہ فرسٹ کلاس لیول انسان ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اندازہ لگاتے ہیں تو چھوڑ دیں، آپ کا یہ اندازہ لگانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی فہرست میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہوئے، تو ان کی زندگی بڑی ترس ترس کی گزری، بڑی پریشان گزری، شدت پریشانی کے ساتھ گزری۔ اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، وہ سب کے سب یا تو نشے کے عادی ہوتے ہیں، یا پھر خودکشی کے لیے انہوں نے بڑے مسائل، بڑے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی اولادیں نہیں ہوتی، اور ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے دائیں بائیں صرف کرائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ محبتیں بھی ان کو خریدنی پڑتی ہیں، تعلقات بھی ان کو خریدنے پڑتے ہیں، رشتہ داریاں تک ان کو خریدنے پڑتی ہیں، جتنے بھی دنیا کے مالدار اور پیسے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے کہ ایک اسٹیٹس ہے، اور اس اسٹیٹس کے بعد انسان کے سامنے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ نشے کے راستے میں آتا ہے، کہ خودکشی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں سوائے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کے، جتنے بھی ایسے لوگ آئے کہ جن کو نمبر ون شمار کیا گیا، جیسے کہ سنگر ہے، جیسے کہ کھلاڑی، جیسے کہ بزنس مین ہے، جیسے کہ اس طرح کے لوگ ہیں، کیا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے، یا تو نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے آج کل پاکستان میں کیس چل رہا ہے کہ کروڑوں کا مال ہے اور کروڑوں خربوں کا مال ہے، لیکن بچے نشے کے عادی، اور بچوں کو سائیکیٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مستقلاً سائیکیٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ کسی کا مال اور کسی کی اولاد اس کے لیے قابل فخر نہیں ہوتا، کسی کے پاس مال ہونا یہ اس کے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ صرف مال ہونا، کیونکہ ہمارے پاس ضروریات بہت ہیں، تو ہم ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، تو خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ضروریات ہم پوری کرتے کرتے ان ضروریات کو خواہشات میں تبدیل کر لیتے اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فلا تعجب کا اموالو، بھئی تمہارے اموال، ولا اولادم، تمہاری اولادیں، فلا تعجب کا، اے مسلمانوں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، تم کو اچھا نہ لگے، تعجب کا آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اموالہم، ان کے اموال سے، ولا اولادم، اور نہ ہی ان کی اولادوں سے تعجب ہونا چاہیے، کہ بھئی اگر اللہ رب العزت ان سے ناراض ہے تو ان کو اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے، ان کو اتنی اولادیں کیوں دی ہوئی ہیں؟ چنانچہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے پاس مال ہے تو یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر وہ اولاد اللہ کے راستے میں جا رہی ہے اور اللہ اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے، اللہ کے دین کی فکر کر رہی ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہی اولاد صرف دنیاوی مال و متاع کے چکر میں ہے، وہی اولاد صرف دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ آپ کے فائدے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور کیا ہے، المال والبنون فتنۃ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون فتنۃ لکم، کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ لکم، تمہاری اموال، تمہارے اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔
تو فلا تعجب کا اموالہم، منافقین کے پاس اگر مال زیادہ ہے، اہل کفر کے پاس مال زیادہ ہے، تو آپ کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دیں، بہا، اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دیں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور آخرت کے اندر رسوا ہوں گے، وہ آخرت کے اندر وہ اپنے آپ کو رسوا کریں گے. لا الہ الا اللہ. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور وتزہق انفسہم، اور تزہق انفسہم، ان کی جان نکلے گی، رسوائی کے ساتھ نکلے گی، وتزہق انفسہم، ان کی جان رسوائی کے ساتھ نکلے گی، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے، اس حال میں درا حالے کے، یا سچویشن یہ ہوگی کہ وہ کافر ہوں گے. تو وہ اس کو حالیہ کہا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ وہ حالیہ ہے، سچویشن کے بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، کہ ان کی جان نکلے گی اس حال میں کہ وہ کافرون، کہ وہ لوگ اہل کفر ہوں گے. تو آپ ان کے مال اور ان کی اولاد سے پریشان نہ ہوں، تعجب میں نہ آئے کہ ان کی مال زیادہ ہے، ان کی اولادیں زیادہ ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یاد رکھیں، کسی کے پاس مال ہونا یہ اللہ کے کرم کی علامت نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہونا یہ اللہ کے کرم کی علامت نہیں ہے. ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں، اتنے بڑے دھوکے میں ہیں کہ جس کے دھوکا ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اہل دین بھی اہل دنیا بنے ہوئے ہیں کہ ان کو صرف مال سے غرض ہے، پیسے سے غرض ہے. جو مالدار ہے بس اسی سے تعلق ہے، جو مالدار ہے بس اسی سے خوش ہیں، جو ہدیے تحفے دیتا ہے بس اسی سے خوش ہیں، ہدیے تحفے دیتے ہیں بس اسی سے بات چیت کرنی ہے. اور جو ایسا نہیں کر سکتا، بس ان کے ساتھ تو بڑی سختی اور سختی کا معاملہ ہے، سختی برتنے کا معاملہ ہے. نہیں، جب تک مال مقصود، مال کا قصد دل سے نہیں نکلے گا، اور جب تک ان چیزوں کا قصد دل سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جب تک مال کی اہمیت دل میں اتنی بڑی ہوئی ہے، تو اس وقت تک ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی ہے. چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیاوی ظاہری ترقیاں، تو ہمیں ان آیات کے اوپر اشکال ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ آیات بھی، سب کچھ تو پیسے سے ہوتا ہے، میرا والٹ مضبوط ہے، اس وجہ سے مجھے ہر جگہ پہ عزت مل رہی ہے. پیسہ عزت ملنے کا ایک وقتی ذریعہ ہے، مگر وہ دراصل عزت نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک آپ کے پیسے کی عزت ہو رہی ہے. تو دنیاوی جاہو جمال، دنیاوی جاہو جلال، اس کے پیچھے نہ پڑے. میں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں، اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں، کاش اللہ میرے دل میں بھی یہ بات اتار دے. دنیاوی جاہو جلال، ہم، ہمارے اندر، ہمارے قلب کے اندر اللہ کا تعلق جب تک نہیں بنا، اس وقت تک واللہ العظیم یہ آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی. جب تک ہمیں مسلح کی طاقت نہیں پتہ چلے گی، ہمیں ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کی طاقت نہیں پتہ چلے گی، جب تک ہمیں سجدے کی پاور سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں یہ آیات سمجھ میں نہیں آ سکتے. ہمیں 1 لاکھ کا چیک کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، ہم 5,000 کے نوٹ کو پاورفل سمجھتے ہیں، ہم 1 کروڑ کی ٹرانزیکشن کو پاورفل سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا مستقبل بن جائے گا، اس سے میرا فلاں کام ہو جائے گا، اس سے میرا فلاں کام ہو جائے گا. ہم سجدوں کی طاقت کو نہیں سمجھتے، ہم نمازوں کی طاقت کو نہیں سمجھتے. چنانچہ یہ اہل نفاق ہیں جو مال کی طاقت کو سمجھتے ہیں، جو اولاد کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اموال اور یہ اولاد، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے عذاب دیتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ خاص طور پہ میرے مخاطب ہیں. اور پاکستان میں الحمدللہ بھی آج ایسے حالات اتنے نہیں ہیں، لیکن باہر دنیا کے اندر اس طرح کے حالات کثرت سے ہیں. والد اپنے ساتھ کتا رکھنے کو تیار ہے، بچے کو رکھنے کو تیار نہیں. والد اپنی گاڑی لینڈ کروزر کے اندر اپنے کتوں کو بٹھاتے، اپنے بچوں کو نہیں بٹھاتا. کیوں؟ کہ بچوں نے ان کو اتنا غم دیا ہے، اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے، اتنی تکلیف دی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچوں کی وجہ سے ٹینشن میں. ہر وقت اپنی اولاد اپنی جان کی دشمن بنی ہو تو انسان کی تکلیف کا کیا حال ہوتا ہے. باہر کے دشمن ہوتے ہیں تو شاید نیند آ جاتی ہے، لیکن جب اپنی اولاد اپنی جان کی دشمن کے ابا مرے گا تو مجھے قانونی طور پہ کچھ ملے گا. بیوی کہتی ہے کہ جب تک مجھے اس سے ڈیورس نہیں ملے گی، اس کی آدھی جائیداد مجھے کیسے ملے گی. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اللہ اس مال کے ذریعے سے ان کو عذاب. اب مال کی حفاظت کے اندر ایسے پڑے ہیں
ایسے پڑے ہیں کہ کبھی ادھر سے نیند نہیں آ رہی، کبھی ادھر سے نیند نہیں آ رہی، کبھی کئی کئی دن ہوتے ہیں نیند نہیں آتی، پاگل ہونے کے قریب ہیں، دوائیاں لے کے سوتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، پاکستان کے کچھ ایلیٹ کلاس قسم کے لوگوں کا میرا مجھ سے ایک وقت تک رابطہ رہا، اور ان کی ٹینشن کیا تھی؟ کی ٹینشن اپنے بچوں کے لیے تھی کہ یہ کہ میرے گھر کے اندر سے یہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں، اور میرے بچے نے مجھ سے اس طریقے سے بات کر لی۔ اب وہ وے آف دا ٹاکنگ اس کو ایسا لگا کہ اس کی نیند اڑ گئی، بات کرنے کا طریقہ، اس کی میٹنگ کینسل کر لی، جا کے ڈاکٹر سے ملے، ان سے کاؤنسلنگ کریں جی، 10 میٹنگز ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ کیا ہے، بیٹی نے ایک بات کر دی کہ بھی میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، میں نے تو فلاں بندے سے۔ بیٹا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، عقل تو مجھے ہے، مجھ سے پوچھے، میرے جذبات ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، مجھے پتا ہے میں نے کیسے رہنا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ چنانچہ لیکن اللہ کرے دل میں اترے، جب تک مال و متاع کی اہمیت دل میں بیٹھی رہے گی، واللہ العظیم یہ آیات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کی اولادیں، ان کا مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دوسری طرف اہل ایمان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اہل ایمان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تسلی کے لیے آیت اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کی اولادیں ہوں گی، آپ کی نسل چلے گی، آپ کی نسل برقرار رہے گی، آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی نسل چلے گی۔ اولاد کی ضرورت اہل ایمان کو ہوتی ہے، اموال کی ضرورت اہل ایمان کو ہوتی ہے، وہ ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اموال ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی اولادیں، اولاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اموال کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور شدت ضرورتاً، کہ شدت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اہمیت اہل نفاق کے دلوں میں ہوتی ہے۔ بہت باریک سا فرق ہے، میں اس نقطے پہ بہت زیادہ زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید کہ میں سمجھا پاؤں، شاید میں سمجھا ہی نہ پاؤں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اہل نفاق اپنے اموال کو وہ ویلیو دیتے ہیں جو کہ اہل ایمان اس مال کو کوئی ویلیو دیتے ہی نہیں۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ قبل افغانستان پہ پریشر ڈالا گیا کہ ہم اپنا مالی معاملات آپ سے بند کر دیں گے، ہم اپنے مالی معاملات آپ سے جاری نہیں کریں گے، ہم اپنی انویسٹمنٹس آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے جو بیان دیا وہ قابل 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 رشک ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے جو ملت اسلامیہ کو قائم کیا ہے، ہم نے اس بنیاد پر قائم کیا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے تعلقات ہمارے استوار ہوں گے۔ ہم پہلے بھی تنہا چلنے کے عادی ہیں اور آگے بھی تنہا چلیں گے۔ اگر آپ کو اپنا تعلق ہم سے بنانا ہے تو بالکل بنائیے، ورنہ ہم آپ سے تعلق کے لیے اپنے اصولوں کو نہیں توڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے اصولوں کو۔ لہٰذا کیوں ان کی نظر میں اموال نہیں۔ اب پاکستان کو اگر اس طرح کی آنکھیں دکھا دی جائیں تو پاکستان کو موشن لگ جائیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ پاکستان نے مال کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا، اولاد کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو پہلا نمبر دیا ہوا ہے، اموالکم ولا اولادہم۔ انہوں نے ان کو پہلا نمبر نہیں دیا، ان کو دوسری ثانوی حیثیت دی۔ ثانوی حیثیت ہم نے دینی ہے اپنی زندگی کے اندر، اصل حیثیت اپنے اصولوں کو دینی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بنے، ہمارا اللہ سے جی بنے، ہمارا اللہ سے رابطہ بنے، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس کی کیا وجہ ہے، ان کے اس نفاق کی کیا وجہ ہے؟ یحلفون باللہ انہم لمنکم، ان کی جو وجہ ہے نفاق کی، وہ وجہ نفاق ہے ڈرپوک ہونا۔ منافق ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، بس اپنی غرض سے مطلب رکھتا ہے، اس کی غرض پوری ہوئی یہ جا وہ جا، وہ کبھی دل سے کسی کے ساتھ نہیں جڑتا۔ ہم سے بھی کئی طلباء پڑھتے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا تعلق دل سے ہے، ان کا تعلق دل و جان سے ہے، اور کچھ ایسا ہوتے ہیں جو اپنے تعلق سے کچھ الگ سے امپریشن دینا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ ہی امپریشن میں جی رہے ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہی کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ہم کس طریقے سے اپنا امپریشن ڈالیں
کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، وہ اپنی زندگی امپریشن ڈالنے میں ہی گزار دیتے ہیں، حالانکہ حالانکہ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہی نہیں۔ جی میں تو بڑا عزت دار ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، وہ دل سے نہیں جڑ رہے ہوتے، بلکہ ان کی غرض کچھ اور ہوتی ہے۔ دل سے جڑنے والے کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، دل جس کا جڑا ہوتا ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور جس کا ظاہر جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس کا دل سے جڑا ہوا معاملہ ہے یا نہیں۔ جیسے منافقین ہمیشہ ظاہری غرض رکھتا ہے، باطنی غرض اس کا، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ ظاہری غرض کے لیے وہ آخری حد تک جاتے، یحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہم، کہ یہ لوگ ہیں، لمنکم، تم میں سے۔ اچھا اوپر کا ترجمہ میں تھوڑا صحیح کر نہیں سکا ہوں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان نکلے گی، وہم، اس حال میں کہ وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں گے، لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اس مال اور اس اولاد کو پہلا نمبر دینے کی وجہ سے، لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو آپ ذرا سمجھیے گا کہ دیکھیے ہم لوگ بھی اپنی اولاد کو پہلا نمبر دیتے ہیں، اور پہلا نمبر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی دنیا بنے، اور یہ دنیا میں کچھ کمانے شمانے کے قابل ہوں، اور اس کے لیے وہ چاہے بے پردہ ہوں، چاہے وہ نافرمانی کی مجلس میں جائیں، چاہے وہ حرام کاری کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں بس کہ دنیاوی زندگی ان کی بن جائے، اخروی زندگی کے اوپر ہمارا کوئی فوکس نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ وقتی فوکس ہوتا ہے، ظاہری فوکس ہوتا ہے، دل کے اندر اترنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اسی حال میں ان کا انتقال ہوگا، کہ نہیں اخروی سزا بھی ان کو ایسی ہوگی۔ چنانچہ وہ ظاہر بین ہوتے ہیں، یحلفون باللہ انہم لمنکم، اللہ کہتے ہیں وما ہم منکم، وہ تم میں سے، وما ہم، اور حال یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم، لیکن وہ لوگ قوم ہے، یفرقون، ڈرنے والے، یفرقون، ڈرپوک، کہ وہ سیدھی سیدھی جو دل کی بات ہے وہ کر نہیں سکتے، اوپر اوپر سے بناوٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے دل کو سیدھا کریں جی، دل کے اندر اگر اللہ کا تعلق حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے تو اس طلب کو پیدا کریں، اس طلب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس طلب میں آگے بڑھیں گے تو معاملات اور ہوں گے، اس طلب میں پیچھے رہیں گے تو معاملات اور ہوں گے۔ چنانچہ لو یجدون ملجا، اگر یہ لوگ پائیں، کوئی بھی کھانچا پائیں، تھوڑا سا موقع ملے آگے پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا موقع ملتا ہے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بہانہ کرنا ہوتا ہے، بس انہوں نے جہاں کے دین کی خدمت کرنے کا معاملہ آتا ہے، جہاں اہل دین کے ساتھ جڑنے کا معاملہ آتا ہے، بس ان کو پیٹ میں درد ہو گیا، ہاں بس ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو گئے، ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا سائڈ پہ ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا مطلب پیٹ میں کہ کوئی بھی بہانہ مل گیا، مطلب یہ کہ لو یجدون ملجا، اگر ان کو کوئی پناہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے، او مدخلن، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، یعنی ادھر ادھر ہونے کی جگہ، لولو الیہ، تو اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جب دل سے کسی جگہ پر نہیں جا رہے ہوتے نا، تو آپ اس کے لیے بہانے بناتے ہیں، مختلف بہانے بناتے ہیں، تو لولو الیہ، اس طرف چلے، وہ اس طرف چلے جائیں، یہ ان کا مزاج ہے، اور یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ وہم یجمحون، اور یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہو جاتے ہیں، یجمحون کہتے ہیں بے لگام ہو کر بھاگنا، ٹھیک ہے؟ تو لولو الیہ، وہ اس طرف پھر جاتے ہیں، وہم یجمحون، بے لگام ہو کر، بے لگام بھاگ کر، ٹھیک ہے؟ لولو الیہم، لولو کا مطلب ہے اس طرف رخ کر لیتے ہیں، وہم یجمحون، بے لگام ہو کر، وہ حالیہ ہے، پھر وہم یجمحون، یجمحون بے لگام بھاگ کر، تو لو یجدون ملجا، اگر یہ پائیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلن، اب یہ دیکھیں تین جگہ استعمال کی، ملجان، غار، پناہ گاہ، مغارات، غار، مدخلن، داخل ہونے کی جگہ، ابھی دیکھیے تینوں تو ایک ہی ہے نا، لو یجدون مدخلن، یہ کہتے کہ لو یجدون مدخلن، اگر یہ کوئی داخل ہونے کی جگہ پاتے ہیں، اب اس میں غار بھی آ جاتی،
اس میں یہ غار بھی آ جاتی ہے، پناہ گاہ بھی آ جاتی ہے، تو مدخلاً کہہ دینا کافی تھا۔ لیکن یہ ایک لفظ کی جگہ 3 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے۔ دیکھیں، مل جان پناہ گاہ، پناہ گاہ اس وقت پناہ گاہ ہوتی ہے جب کوئی آپ کو منت کے بعد، بھیک مانگنے کے بعد کوئی آپ کو جب بھائی پلیز یار مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھپا لو یار، وہ بھیک بھی مانگ لیں گے۔ مغارات، غار ایسی جگہ جو پر خطر ہوتی ہے، غار پر خطر ہوتی ہے، اس میں سانپ بچھو اور اس طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ مدخلاً داخل ہونے کی جگہ جو مطلق جگہ ہوتی ہے، یعنی کوئی راستہ، کوئی یعنی دوے کوئی بھی راستہ ان کو مل جائے وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دین اسلام کے ساتھ جڑنے کو، دین اسلام کی مدد و نصرت کو، دین اسلام میں آگے بڑھنے کا آپ کا دل نہیں ہے، تو آپ کسی بھی کنڈیشن میں اس سے پیچھے ہٹتے ہو، چاہے آپ کو منت ادا کرنا پڑے، چاہے آپ کو اس کے مقابلے میں خطرہ مول لینا پڑے، یا چاہے آپ کے لیے ویسے ہی کوئی راستہ کھل جائے، تو آپ بس اس طرف ہو جاتے ہو، جیسے کہ تبوک میں ان لوگوں نے کیا کہ کسی کو کوئی بھی یہ وہ معاملہ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کر لیا۔ یا میں نے کچھ نام لکھے ہیں حاشیے کے اندر کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مال اور اولاد ان کے پاس بہت، جیسے جد بن قیس کے پاس بھی مال اور اولاد بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ سائڈ پہ ہو گیا، اور اس نے پیسے دینے کی کوشش کی، تو ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو محض پیسہ زیادہ ہونا یہ کسی شخص کی کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ منافق کی پہلی قسم، اس کا ذکر ہے جو کہ بات مکمل ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اب منافق کی دوسری قسم۔ اب دیکھیے، پہلی قسم کا خلاصہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پہلی قسم منافقین کی وہ ہوتی ہے کہ جو دین سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو دین سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، وہ پہلی قسم کا منافق ہے۔ جو دین سے بھاگتا ہے، دین سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، یہ پہلی قسم کا منافق ہے۔ چنانچہ اس کو کوئی بھی بہانہ ملے گا، کسی بھی طرح کا بہانہ ملے گا، وہ دین سے فرار کا راستہ بالکل اختیار کرے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ذَلِّ، یہاں سے آیت نمبر 49 سے شروع ہوا ہمارا یہ سبق، اور یہ منافق کی پہلی قسم چلتے چلتے یہاں تک آیت نمبر 57 تک، یعنی 44 سے 44 سے لے کے 87 تک ہمارے پاس جو منافق، سوری 49 سے لے کے 57 تک ہمارے پاس جو ترتیب آئی وہ منافق کی پہلی قسم تھی کہ وہ دین سے ادھر ادھر بھاگنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ اذن لی، یہ دین کی خدمت، دین کی مدد، دین کے حوالے سے نصرت، دین کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ، اس سے منافق بھاگتے ہیں۔ تو یہ منافق کی پہلی قسم پوری ہوئی۔ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہاں سے منافق کی دوسری قسم شروع ہو رہی ہے۔ یہ منافق تانا باز ہوتے ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تانا دیا تھا اس کے حوالے سے ذکر اگلی آیات میں ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ طلب پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ طلب پیدا کرنے کا طریقہ، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، دین کی طلب پیدا کرنے کا طریقہ کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو طلب پیدا زبردستی کرنی پڑے گی، نقلی طلب پیدا کریں کہ دین کا کوئی کام ہے، میں نے اس میں خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی نہ کوئی دین کا کام کرنا ہے، میں نے کوئی نہ کوئی دین کا عمل کرنا ہے۔ بطور مثال لیا، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں، ہم پڑھتے بھی میں نے اس میں اپنے فلاں کسی دوست کو ساتھ شامل کرنا ہے، اور اس کے پیچھے لگنا ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے میں لے کر آؤں، سوال جواب کروں، اس طرح کروں، درمیان میں ہمیں لگے گا میں فضول کام کر رہا ہوں، میں پریشان ہو رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں، اس کو یہ شبہ ہے، اس کو وہ شبہ ہے، ایسا ویسا، یہ طرح طرح کے کام آئیں گے۔ جب کسی ایک بندے کو آپ دین کے کسی کام سے جوڑیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کی نمازوں پہ فوکس ہوگا، اعمال پہ فوکس ہوگا، کتنی چیزوں پہ فوکس ہوگا۔ میرے کتنے ایسے تعلق والے ہیں کہ جن کو جو بندہ لے کر آیا تھا وہ غائب ہے، مگر وہ اتنے مضبوط جڑے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ۔ تو ایسا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو دین کے ساتھ جوڑیں، جب آپ ایک بندے کو دین کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کے اندر طلب پیدا ہوگی،
آپ اپنا ذکر اذکار پابندی سے کریں، اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑیں، تو آپ کے اندر طلب پیدا ہوگی۔ آپ اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں کہ مجھے میری اولاد کو دین کے معاملات میں لگانا ہے، چاہے میں وقف نہیں کر پا رہا لیکن مجھے 10% لگانا ہے، مجھے 5% لگانا ہے۔ اپنی اولاد کو دین کی ترغیب دینی ہے تعلیم کے ذریعے سے، روزانہ گھر میں تعلیم کرنی ہے، چاہے مر جائیں، چاہے جی جائیں، چاہے آگ برس رہی ہو، چاہے بارش برس رہی ہو، مجھے یہ تعلیم کرنی ہے تاکہ اپنے بچوں میں یہ دین کی لو لگاؤں۔ یہ جب لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں کہ یہ وظیفہ کرو تو کل سے آپ کو دین کی طلب پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیر از ناٹ نو شارٹ کٹ، دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، دنیا کے کسی مسئلے میں شارٹ کٹ نہیں ہے، تو دین کے کسی مسئلے میں کیسے شارٹ کٹ ہوگا؟ تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ دین کی طلب دل میں کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں، یہ دین کی طلب ہے آپ کے اندر ماشاءاللہ سے، یہ طلب ہے، اسی طلب نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں، اپنے قیمتی وقت۔ ہمارے امریکہ میں بھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ان کے پتہ نہیں رات کے 11-12 بج چکے ہوتے ہیں، بالکل ساری دنیا سو چکی ہوتی ہے ان کی، لیکن پھر بھی وہ جا کے سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ طلب ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب میں سچی طلب ہے، آپ کو یہ دکھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ نہ کسی کو یہاں پہ نہ پڑھنے سے پیسے ملتے ہیں کہ بھی اس کو یہ کرنا، یہ تو یہ طلب ہی تو ہے ماشاءاللہ۔ اس طلب کو آگے بڑھائیے تو اس میں مزید اضافہ ہو۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا سبق آج یہیں تک ہوگا انشاءاللہ۔ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے اندر منافق کی دوسری قسم، پھر اس نے ساتھ تیسری قسم، انشاءاللہ اس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے۔ ہم سبق بہت کم پڑھ رہے ہیں، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ پیر سے ہمارا سبق زیادہ ہوا کرے گا۔ میری ترتیب ہم نے چینج کی ہے، کچھ اجتماعی امتحانات کی وجہ سے آگے پیچھے ترتیب ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ سبق میں کچھ اضافہ ہوگا۔ میری کوشش ہوگی ہم تھوڑا سا پہلے شروع کر سکیں تاکہ دیگر ساتھیوں کو آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔